بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقار گیلانی صاحب. آج آپ کون سی بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کا سب سے پسندیدہ اور جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، اکانومی کی تھوڑی سی بات کر لیں پہلے تو. آج میں تو بڑا ایک حیران اور پریشان بھی ہوا ہوں. جو ورلڈ بینک کے ہمارے کنٹری ریپرزینٹیو ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے پھر سے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اور میجر ان کا جو کرکس تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، مہتاب صاحب وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی وہ رائٹ پاتھ پہ نہیں ہے اور ابھی بھی وہ بہت زیادہ ایک بمپی روڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کنسسٹنسی کی بات کر رہے ہیں، پالیسیز کی، ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. اور وہ جو آپ کا پسندیدہ سیکٹر ہے پاور سیکٹر، انرجی سیکٹر کی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. تو ابھی ان کے تو بہت زیادہ خدشات ہیں کہ ابھی تو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح جگہ پہ نہیں بیٹھے ہیں اور ابھی ہم نے سفر کا شاید آغاز بھی نہیں کیا. آپ کی کیا رائے ہے اس رپورٹ اور ان کے آرٹیکل پہ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اس ٹائم جو آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹ ریپرزینٹیو ہیں ناجب بن حسین، ان کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کا جو سٹرکچر اور ماڈل ہے اس کے اوپر انہوں نے کویسچنز اٹھائے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان فزیکلی سسٹینیبل نہیں ہے. دیکھیں، ہم یہ بات کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ دوسرا انہوں نے انرجی اور فوڈ کی جو سیکٹر ہے سیکورٹی کے حوالے اس سے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اس کے اندر جو اس کا سٹرکچر ہے یہ فلاڈ ہے. تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات کی ہے وہ بیسیکلی یہ جو اس ٹائم فزیکل کی سچویشن ہے اس کے اوپر جو ہے نا ان کے بڑے میجر کنسرنز ہیں. فزیکل کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے حضور کہ اس ٹائم ہمارے جو میں عام زبان میں اگر آپ کو بتاؤں جناب، تو اگر ہمارا آمدن 10 روپے ہے تو جو وفاقی حکومت ہے اس کا جو خرچہ ہے اوورال وہ 22 سے 25% ہے ان ٹرمز آف جی ڈی پی. تو یہ اتنا بڑا فرق ہے. اتنا بڑا فرق جو ہے یہ کسی بھی حکومت کے لیے، کسی گھر کے لیے، کسی کمپنی کے لیے، کسی ملک کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. اسی کے پس منظر میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ریونیوز بڑھانے پڑیں گے. جو ورلڈ بینک ریفارمس لانی پڑیں گی انہوں نے، مطلب ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا، جو امیر طبقہ ہے اس پہ ٹیکس لگانا پڑے گا، اور جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں ویسٹ فل ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے. وہ انرجی اور فوڈ سیکٹر میں ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات کرتے ہیں. ہمارے ملک میں آپ کو بتاؤں یہ کتنا المیہ ہے کہ یہ جو سبسڈی کی اماؤنٹ ہے یہ غریبوں کے لیے ہونی چاہیے. ہاں جی، یہ اس ملک میں امیروں کے لیے ہے. ہاں جی، امیر زیادہ اس سبسڈی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن میں حیران اس بات پہ بھی ہوں، پیپلز پارٹی نے، آپ یہ دیکھیں 300 یونٹس تک بجلی مفت کرنے کا اپنا، پیپلز پارٹی پہ بعد میں بات کرتے لیکن ہیں. میں حیران اس وجہ سے نہیں، آپ حیران ہو، یہ تو اچھی بات ہے. اگر وہ دیکھیں کوئی ایسی اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں میجک ہے تو آنے دیں. میں صرف ابھی تو مجھے رپورٹ پہ تھوڑا سا بات کرنا اگر ایک چیز مجھے اجازت دے دیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 300 یونٹس استعمال کرنے والے جو ٹوٹل کنزیومرز ہیں نا، 94% وہ لوگ. مہتاب صاحب وہ سولر انرجی کی بات کر رہے تھے، اس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. آپ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں. نہیں ایموشنل نہیں، وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو وائبل ہی نہیں ہے. آپ یہ گزارش کر رہا تھا میں کہ جو ان کا آرٹیکل ہے اس میں پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کنسسٹنسی آف پالیسیز کی بات کی ہے. جی بالکل. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایز اے اکانومی رپورٹر بھی اور ایکسپرٹ بھی ماشاء اللہ، کہ کیا یہ خدشات جو ہے وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم سسٹینیبل ایک ریلیشن شپ برقرار رکھنے جا رہے ہیں اور ابھی تک اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ آفیشیل سموتھ جا رہا ہے، تو پھر بھی ابھی کیا خدشات ہیں پھر آگے اگر اس رپورٹ اور آرٹیکل کو دیکھیں تو؟ میں اسی میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ٹائم لمیٹڈ ہے، منسٹری آف فائنانس نے بھی ایک رپورٹ جاری کی. جی، میں اس دونوں کو ملا کے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ میجر چیلنج ہے. کیوں یہ کہتے ہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک بندہ ہے، اس کی آمدن ہے 100 روپیہ، جی، اس 100 روپے میں 60 روپے وہ دے دیتا ہے اپنے جو گھر کے ساتھ یونٹ ہے اس کو. جیسے کہ ہمارا گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک NFC ایوارڈ ہے. ہم جو 100 روپیہ کماتے ہیں اس میں سے 60 روپے ہم دے دیتے ہیں صوبوں کو.
باقی رہ گئے 40 روپے. اب 40 روپے میں جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ان 40 روپے میں پوری نہیں ہو سکتی. تو جو ڈیٹ سروسنگ ہے اسی کو کرنے کے لیے ہمیں کوئی 12 سے 13 روپے ادھار لینا پڑتا ہے. اب باقی کیا کیا حکومت کے ذمہ کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کے. اس نے ڈیفنس کے پیسے دینے ہیں, اس نے ڈیولپمنٹ کے پیسے دینے ہیں, اس نے رننگ آف دا گورنمنٹ کے پیسے دینے ہیں, اس نے سبسڈیز کے پیسے دینے ہیں, اس نے ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے اور دینے پھر جو ایمرجنسیز آ جاتی ہیں وہ تو ایک علیحدہ ہے نا, پینشنز کے پیسے دینے ہیں. یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے؟ یہ سارا کچھ قرضہ لے کر کرنا ہے. تو وہ جو شعر ہے نا, قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو یہ جو فاقہ مستی ہے نا, یہ ایک کمپنی چل نہیں سکتی. رنگ تو لا رہی ہے لیکن رنگ اور طرح کا نہیں کر رہا ہے, بدقسمتی. تو یہ وہ بات ہے جو وہ ورلڈ بینک کا جو ریزیڈنٹ چیف ہے وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ آپ کا فسکل سسٹینیبل نہیں ہے. اور یہ فسکل واقعی سسٹینیبل نہیں ہے. اور یہ ہم اور بار کنسسٹنسی کی جو بات کر رہے تھے, اگر مخلوط حکومت بنتی ہے, آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کتنی ویک ہوتی ہے, تو اتنی میجر ٹیکسیشن وہ کہاں سے کر پائے گی. دوسری طرف یہ اتنے بڑے اعلانات کیے جا رہے ہیں جس پہ بات کرنے سے آپ نے مجھے روک دیا. نہیں, وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن پولیٹیکل دیکھیں وہی بات جو کنسسٹنسی آف اکنامک پالیسیز ہے, دیٹ از لنک ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جی بالکل. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بدقسمتی سے ہمیں دور دور تک ابھی تک نظر نہیں آ رہی. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ان کے خدشات ہیں, جو وریز ہیں, اور یہی وریز آپ کو یاد ہوگا فچ کی رپورٹ کی بھی تھیں, اور IMF کے بھی بیچ بیچ میں خدشات ہوتے ہیں. تو یہ اگر اسی طرح کا ہمارے اندرونی ماحول رہتا ہے اور ایک پراپر بڑی حکومت جس کے ابھی تک تو دیکھے آنے کے امکانات نہیں آتی ہے, تو یہ تو مشکل حالات میرے خیال ہے بڑھتے جائیں گے آگے. ایک ویسے میں سمجھتا ہوں ایک حل ہے. اس ملک میں چارٹر آف اکانومی کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جی, یہ بڑی دور کی بات ہے, نہیں ہونا. میں کہتا ہوں یار چارٹر آف سرٹینٹی کی بات ہم کرنی شروع کر دیں. سرٹینٹی تو ہونا, مجھے یہ پتہ ہو لوگوں کو کہ الیکشنز ہونے ہیں, الیکشنز ہونے کے بعد جو حکومت آنی ہے وہ کم از کم 5 سال چلنی ہے. یہ سرٹینٹی آپ دیں, پھر اسٹیبلٹی آئے گی. اور جب وہ اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر آپ اکنامک ریفارمز کے پاتھ پہ چل سکتے. چونکہ وجہ کیا ہے, ریفارم کا مطلب کیا ہے؟ ریفارم کا مطلب ہے مشکل فیصلے. ریفارم کا مطلب ہے کہ صرف اس ملک میں ایک پرابلم اور بھی ہے, ریفارم کے ورڈ کو مس یوز کیا ہے ہم نے. ہم ریفارم کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ آپ قیمتیں بڑھا دیں, یہ ریفارم نہیں. آپ ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندہ لگائیں. کاسمیٹک چیزیں آپ نہ کریں, جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو جو ہمارے ہاں میڈیکل بھی ٹرم ہے کہ آپ پریونٹیو نہیں کرتے اور کیوریٹیو کرتے رہتے ہیں. بالکل. پریونٹیو اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت لیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز, اگر پھر آپ مجھے کہیں گے لمبا کر رہا ہوں میں, ایک چیز میں اس پہ اضافہ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چارٹر آف سرٹینٹی کی بات پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے, اور جس میں یہ پتہ ہو کہ رولز آف دا گیم کیا ہے. میرا خیال ہے ابھی تک تو چارٹر آف انسرٹینٹی سائن ہوا ہے, ساری پارٹیز اس پہ متفق ہیں. تو یہ جو آپ ایک خوش نصیبی کی بات کر رہے ہیں وہ ابھی دور ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ نے ہمارے پروگرام پہ فیڈ بیک دینا ہے, کمنٹس کرنے ہیں, لائکس کرنے ہیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.